نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 49ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ سیدنا حضرت آدم اور سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کی جو ملاقات ہوئی ہے، جس کا تذکرہ احادیث شریفہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ ہی نے وہ درخت کھا لیا تھا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا الی آخرہ۔ تو سائل یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ ملاقات کہاں ہوئی؟ عالم برزخ میں ہوئی، عالم ارواح میں ہوئی یا دنیا میں ہوئی؟ کہاں ہوئی؟ تو اس سلسلے میں مشہور شارح حدیث حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ مغیبات سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور اس سلسلے کی جو چیزیں ہیں اس بارے میں مخبر صادق سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر پر بغیر کسی تفصیل کے ایمان لانا ضروری ہے، اور کسی طرح کا چوں چرا کرنے کا اختیار ہمیں نہیں ہے۔ جب پیغمبر علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ ان دونوں پیغمبروں کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، تو بس اتنی بات پر ہمیں راحت نہیں ہے، لہذا ہمیں بھی اس کی جستجو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو ہے اصل بات، اور اس طرح کے سبھی معاملات میں ہمارا طرز اور طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ جو پیغمبر علیہ السلام سے صحیح سند سے بات ثابت ہو جائے اسے بغیر کسی چوں چرا کے قبول کر لیا جائے۔ البتہ بہت سے حضرات نے اپنے طور پر احتمالات پیش فرمائے ہیں۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ یہ واقعہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیاوی زندگی میں پیش آیا، اور اللہ تعالی نے بطور معجزہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی روح کو ان کے سامنے فرما دیا، جس سے گفتگو ہوئی۔ بعض حضرات نے یہ احتمال ظاہر کیا کہ بہت ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر پر تشریف لائے ہوں اور بطور مکاشفے کے آپس میں بات چیت ہوئی ہو۔ اسی طرح تیسرا احتمال یہ بھی ظاہر کیا کہ بہت ممکن ہے کہ یہ گفتگو خواب میں ہوئی ہو، اور نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے،
اور پھر مخبر صادق نے اس کی خبر دی ہے۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ آخرت کے اندر جب جمع ہوں گے میدان حشر میں، وہاں یہ گفتگو ہوگی، اور چونکہ یہ گفتگو یقینی ہے اس لیے ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کر دی گئی۔ البتہ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اور بعض دیگر اکابر نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یہ ملاقات بظاہر عالم برزخ میں ہوئی، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد پہلے مرحلے ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کی روح سے ملاقات ہوئی ہوگی، تو اس وقت ممکن ہے کہ یہ مکالمہ ہوا ہو۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ سب احتمالات ہیں، تخمینے ہیں، جو صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے جاننے کے اوپر ہماری نجات کا مدار نہیں ہے کہ صاحب پہلے یہ بتاؤ کہ یہ ملاقات کہاں ہوئی تھی، تب تمہیں نمبر ملیں گے، تب تمہیں ثواب ملے گا، جب تمہیں درجے ملیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اجمالی طور پر ہمیں حدیث پر یقین کرنا چاہیے اور اس طرح کی چوں چرا کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ بیان کیا جاتا ہے اور بعض کتابوں میں وہ لکھا ہوا بھی ہے، تو کیا یہ طریقہ سنت سے ثابت ہے؟ تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی صحیح حدیث ناخن کاٹنے کے طریقوں کے بارے میں ثابت نہیں ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے دائیں ہاتھ ہی کے انگوٹھے پر ختم کیا جائے۔ بعض کتابوں میں آ سکتی ہے کہ بہتر اور مستحب یہ ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ کے ناخنوں کو کاٹ لیا جائے اور پھر بائیں ہاتھ کے ناخن کو کاٹا جائے۔ اسی طرح پیر میں بھی پہلے دائیں پیر کے ناخن کو کاٹیں پھر بائیں پیر کے۔ تو یہ اس مطلق روایت سے جو تیامن والی روایت ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ البتہ وہ جو تفصیلات لکھی جاتی ہیں وہ کسی سنت سے اور معتبر حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ عوام الناس میں بہت مشہور ہے کہ سیدنا حضرت ایوب علی نبینا و علیہ السلام کے جسم مبارک کے میں کیڑے پڑ گئے تھے اور پھر انہوں نے ایک چشمے سے غسل فرمایا تو وہ ٹھیک ہو گئے، تو اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ واقعہ سراسر من گھڑت اور غیر معتبر ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے سلسلے میں کچھ بے سند اور موضوع قسم کی روایتیں لوگوں میں عام ہو گئی ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے، اور یہ بظاہر اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک قصص الانبیاء کے نام سے کتاب پڑھی جاتی ہے پرانے زمانے سے، وہ اسی طرح کی خرافات سے بھری پڑی ہے۔ قرآن پاک سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو جسمانی اعتبار سے ایک سخت آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا، لیکن کسی بھی آیت مبارکہ میں یا کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو پھوڑے پھنسی نکلے ہوں یا آپ کے بدن میں کیڑے پڑ گئے ہوں اور لوگ گھن کر رہے ہوں، اس طرح کی بات ثابت نہیں ہے۔
اور یہ بظاہر نبی کی شان کے بھی خلاف ہے اور ایک طرح سے بے ادبی ہے، اس لیے ہرگز ایسی باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے، اور جو بیان کرے اس کو بھی منع کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ بقدر درہم نجاست کے معاف ہونے پر کوئی حدیث شریف بتا دیجئے۔ تو اس بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ من گھڑت ہے۔ البتہ فقہائے کرام نے اپنے اجتہاد سے مختلف نصوص کو سامنے رکھ کر یہ حکم جاری فرمایا ہے کہ بقدر درہم، جو دراصل تعبیر ہے ہتھیلی کے درمیانی حصے کی، کہ اتنی نجاست معاف ہے، اس سے زیادہ معاف نہیں ہے۔ تو یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اس کا تعلق صریح حدیث سے نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کے دونوں خطبوں کے بیچ میں کیا پڑھنا چاہیے؟ پڑھنا کچھ نہیں ہے، دل دل میں دعا کر سکتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جمعے کے دن قبولیت کی جو گھڑی ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے۔ بعض نے یہ رائے قائم کی، اس لیے بغیر زبان کو حرکت دیے ہوئے چپکے چپکے اندر دل میں دعا کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ فرض نماز کے بعد آہستہ دعا کرنی چاہیے، نیز اگر کسی مسجد میں 4-5 مقتدی ہوں اور کوئی مسبوق بھی نہ ہو تو کیا اس صورت میں جہری دعا کرا سکتے ہیں؟ جی ہاں، بہتر افضل تو یہی ہے کہ عام حالات، اور جمعہ بھی ہو رہا تھا، اب جب کہ مساجد کھل چکی ہیں، حالات سازگار ہیں، تو اس وقت اس زمین پر جماعت کا قائم کرنا، جمعہ پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر وہاں آپ نماز پڑھیں گے موجودہ حالات میں تو نماز تو بہرحال درست ہو جائے گی، اس لیے آپ مقامی مصلحت دیکھ لیں کہ مسجد میں کتنے آدمیوں کی اجازت ہے، سب کے لیے جگہ پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کیونکہ ابھی حکومت کی طرف سے باقاعدہ صراحتاً بعض صوبوں میں اجازت نہیں ملی ہے، لہذا جہاں صراحتاً مساجد میں پوری اجازت نہیں ہے وہاں ان عام جگہوں پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور جہاں عام اجازت مل چکی ہے وہاں مسجد ہی میں پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں جمعے کی اذان اول عام اذانوں کی طرح ٹھہر ٹھہر کر دی جائے گی یا اس میں جلدی کی جائے گی؟ جی ہاں، عام اذانوں کی طرح دی جائے گی، جلد بازی کی کوئی بات نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ حالت سفر میں یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے عصر کی نماز مثل اول کے فوراً بعد ادا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر مجبوری ہو تو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ حنفیہ کے ہاں بھی ایک روایت مفتہ بھی اسی پر ہے کہ مثل ثانی سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے ضرورت کے وقت اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ترتیب کسے کہتے ہیں اور صاحب ترتیب کون ہوتا ہے، اس کی وضاحت کی جائے۔ تو جواباً عرض ہے کہ شریعت میں صاحب ترتیب وہ شخص ہے کہ جس کی بالغ ہونے کے بعد سے کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، یا اگر قضا ہوئی ہو تو اس نے اسے ادا کر لیا ہو، گویا اس کے ذمے میں کوئی قضا نماز باقی نہ ہو، وہ صاحب ترتیب ہے۔ اور صاحب ترتیب کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو اگلی نماز اس وقت تک درست نہیں ہوگی جب تک کہ پہلے قضا شدہ نماز ادا نہ کر لے۔ اور بھی اس سلسلے کے کچھ مسائل ہیں جو تفصیلی کتابوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک عالم صاحب ہیں
جو ایک مسجد میں بیان کرتے ہیں اور پھر جمعے کا خطبہ بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس مسجد میں جمعے کی امامت مسجد کے امام صاحب کرتے ہیں، یہ بطور نفل اس جمعے میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ دوسری مسجد میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر خطبہ اور نماز جمعہ کی امامت کرتے ہیں۔ تو مذکورہ عالم صاحب کا یہ عمل کیسا ہے اور مقتدیوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو ان کا یہ عمل شرعاً صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ خطبہ حقیقت میں جمعے کی نماز میں واجب کے درجے کی چیز ہے، اور یہاں پر کوئی مجبوری بھی نہیں ہے۔ اس مسجد کے امام صاحب پہلے سے موجود ہیں۔ اولاً تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ لوگ تو فرض نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ نے ابھی فرض ادا نہ کی ہو، پھر آپ نفل کی نیت سے شریک ہو جائیں۔ یہ طریقہ بھی بجائے خود قابل اشکال ہے۔ اس لیے ایک جگہ نماز پڑھنی چاہیے، یا تو وہیں پڑھ لیں جہاں بیان کرتے ہیں، اور یا پھر دوسری جگہ جا کر کے پڑھیں، وہیں خطبہ دیں، وہیں نماز تبدیل ہونا چاہیے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مسجد کو اس طرح تعمیر کرنا کہ اس کا تہہ خانہ رفاہی کام میں استعمال ہو اور اوپر جماعت خانہ ہو، تو یہ درست ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ البتہ مسجد کی ملکیت ہو اور مسجد کی مصالح میں نئی مسجد تعمیر کرتے وقت پہلے ہی سے نچلا حصہ خارج مسجد کرنے کی نیت کی گئی ہو تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ مسجد سے الگ ہو کر کے رفاہی کام کے لیے اس کی تعمیر اور اس کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ پوچھتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے جنات نے نماز پڑھی، تو سوال یہ ہے کہ وہ جنات انسانی جسم میں تھے یا اپنے جسم کے ساتھ؟ وہ لوگ اپنے جسم کے ساتھ تھے، انسانی شکل میں نہیں تھے، اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں علم ہوا کہ انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ مسجد کو نکاح اور شادی کے موقع پر لڑکے والوں کی طرف سے جو سامان دیا جاتا ہے، کولر ہے، پنکھا ہے، گھڑی ہے، چٹائی ہے، تو اگر یہ سامان زیادہ مقدار میں جمع ہو جائے تو اسے فروخت کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر ضرورت سے زائد ہو تو اسے فروخت کر کے اس کی قیمت مسجد کے دیگر ضروریات میں لگا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک صاحبہ پوچھتی ہیں کہ میری 5 بیٹیاں ہیں، جن میں سے 3 شادی شدہ ہیں، 2 غیر شادی شدہ ہیں۔ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ہماری آمدنی کا ذریعہ ایک دکان ہے جس کا 13,000 روپے ماہانہ کرایہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس 12 تولہ سونا ہے۔ اب ہمارے رشتہ داروں نے اصرار کر کے ہمیں کچھ رقم دے دی ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ زکوٰۃ کی رقم تھی، تو کیا ہمارے لیے یا ہماری بچیوں کے لیے اس رقم کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ چونکہ آپ کے پاس 12 تولے کا سونا موجود ہے، اس لیے آپ تو صاحب نصاب ہیں، آپ کے لیے یہ زکوٰۃ قبول کرنا، اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں۔ البتہ دینے والے اگر اجازت دیں اور آپ کی بچیوں میں سے یا ان کے بچوں میں سے کوئی آدمی غریب فقیر ہو، یعنی صاحب نصاب نہ ہو، تو ان پر یہ زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ پوچھتے ہیں اگر کسی شخص سے نادانی میں چوری کا عمل صادر ہو گیا
اور بعد میں اسے احساس ہوا، لیکن جس کا مال چرایا تھا اس تک مال سرقہ کا پہنچانا مشکل ہے، تو اب کیا کریں؟ اتنی رقم اسی مالک کی طرف سے صدقہ کر دی جائے اور اللہ سے سچی توبہ کی جائے۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو پاکستانی کرنسی سے 2 لاکھ روپے قرض دیے، مقروض نے اس رقم کو ڈالر میں بدلوا لیا تو $14,000 ملے۔ اب متعینہ مدت کے بعد قرض خواہ اپنے 2 لاکھ کو ڈالر کی شکل میں واپس مانگ رہا ہے۔ چنانچہ جب حساب لگایا گیا تو اس وقت پاکستانی 2 لاکھ روپے کے $9,000 بن رہے ہیں، لیکن صاحب قرض $14,000 لینے پر اصرار کر رہا ہے، تو شرعاً اس کو کتنے ڈالر لینے کا حق ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب آپ نے قرض دیا تھا پاکستانی، کیونکہ قرض جو ہے وہ جس چیز کا دیا جاتا ہے وہی واپس ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اذان یا تلاوت کے بعد سلام کرنا اور جواب دینا کیسا ہے؟ جو شخص تلاوت کر رہا ہو یا اذان کے جواب دینے میں مشغول ہو، اس کو سلام کرنا صحیح نہیں ہے، اور جواب دینا بھی اس پر واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر اذان کا جواب دیتے ہوئے سلام کا بھی جواب دے دے تو حرج نہیں۔ پوچھتے ہیں مہر کی کم سے کم مقدار کتنی ہے؟ کم سے کم مقدار ہے 30 گرام 618 ملی گرام۔ اس کی قیمت چاندی کے اعتبار سے بازار میں معلوم کر لی جائے، ہمیں اس کی تفصیل کا پتہ نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مروجہ جہیز لینا دینا کیسا ہے؟ میں لوگوں کو منع کرتا ہوں تو وہ مجھے حدیث سناتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم علیہ السلام نے خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی جہیز دیا تھا، تو میں کہتا ہوں کہ وہ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے پیسے سے دیا تھا، لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں، تو آپ خلاصہ بتا دیجئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے شادی کے موقع پر جہیز کا مطالبہ کرنا شرعاً جائز نہیں، کہ باقاعدہ لسٹ بنا کر پیش کی جائے، اتنے جوڑے چاہیے، فلاں گاڑی چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ یہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے، دھاندلی ہے، اور شریعت اس کو قطعاً گوارا نہیں کرتی۔ شریعت کی نظر میں سب سے زیادہ قیمت اس بچی کی ہے جس کا عقد اس لڑکے سے ہو رہا ہے، اس سے زیادہ قیمتی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لہذا لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کا مطالبہ کرنا صراحتاً یا دلالتاً یا اشارتاً یہ ہرگز جائز نہیں، بہت ہی کمینگی کی بات ہے۔ لیکن اگر بغیر کسی مطالبے کے اور بغیر کسی تقاضے کے والدین اپنی بچی کو کوئی چیز دیتے ہیں خوشی کے ساتھ، تو اس دینے اور بچی کے لینے یا بچی کے ساتھ ایسی چیز کے جانے میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے اس بچی کا اعزاز ہے، اس کی دلداری ہے۔ تو 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ مطالبہ کرنا یہ ناجائز ہے، بغیر مطالبے کے اپنی خوشی سے دینا شفقت اور رحمت کی بنیاد پر، اس سے کوئی شریعت منع نہیں کرتی ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت
بدری قیدیوں کی واپسی ہو رہی تھی فدیہ کو وصول کر کے، تو ان قیدیوں میں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہیں، اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پہچان گئے کہ یہ کون سا ہار ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی یاد آئی اور صاحبزادی کا بھی خیال آیا، تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مشورے سے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ویسے ہی چھوڑ دیا بعض شرائط پر۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بچیوں کو شادی کے وقت لینے دینے کا رواج عرصہ دراز سے چلتا چلا آ رہا ہے، فی نفسی، اس کو مطلقاً منع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، مطالبہ منع ہے، زبردستی جبر، کہ اگر بچی اتنا سامان نہ لائے تو اس کے ساتھ ظلم کیا جانے لگے، زیادتی کی جانے لگے، طعنے دیے جانے لگے، یہ سب چیزیں شرعاً قطعاً جائز نہیں ہیں۔ اس سے بہرحال ہر مسلمان کو بالخصوص بچنا چاہیے۔ پوچھتی ہیں کہ ہمارا خالہ زاد بھائی گھر والوں کو بتائے بغیر دوسرے ملک چلا گیا ہے، کوئی خیر خبر نہیں ہے، سب گھر والے پریشان ہیں، دعا کرنی چاہیے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی عافیت کے ساتھ واپس لائے۔ اور ایک عمل، یا معید 313 مرتبہ پڑھ کر دعا کی جائے، اللہ تعالی عافیت کے ساتھ واپس لائے۔ کاروبار کی ترقی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، اس وقت ہم بہت ہی پریشان ہیں۔ روزانہ سونے سے پہلے یا مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لی جائے، اور ہر نماز کے بعد یا وہابو 42 مرتبہ پڑھ کر دعا کی جائے، اللہ تعالی غیب سے روزی کے راستے کھول دیں اور عزت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔